اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری ویڈیو تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے، اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس مالک خالق کائنات نے مجھے اس قابل کیا کہ میں نے ہلکا پھلکا چلنا شروع کیا ہے۔ تو دعا کریں اللہ پاک مجھے اپنے مشن میں کامیابی کا عمرانی عطا کرے۔ آج ہفتہ وار جو محفل پاک ہے، آج ہم جو ہیں نماز کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ کچھ مسائل جو ہیں بچوں کو آج نماز کے بارے میں سکھائیں گے۔ جو بھی ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے وہ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اچھا پڑھیں جی۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ بتائیں جی مسلمانوں پہ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5۔ مسلمانوں پہ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5۔ میں نے کیا کہا ہے؟ انگلی کھڑی کرنی۔ مسلمانوں پہ کتنی نمازیں؟ دعا آپ کھڑی ہو کے بتاؤ، انگلی سے ہاتھ نکال منہ سے، ادھر دیکھ کے اونچی آواز میں بتاؤ۔ کون کون سی؟ ظہر، شاباش، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ وہ کون سی نماز ہے جس کی اذان نہیں ہوتی؟ وہ کون سی نماز ہے جس کی اذان نہیں ہوتی؟ شما صاحب بتاؤ کھڑے ہو کے، اونچی آواز میں بتانا۔ نماز جنازہ، عید الفطر کی نماز، عید الاضحیٰ کی۔ شاباش۔ نماز جنازہ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کی اذان نہیں ہوتی۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ میری بات سنو، ذرا آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ اچھا بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اس کے لیے 13 فرائض ہیں۔ کتنے فرائض ہیں؟ 13۔ وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے جسم کا پاک ہونا، سب سے پہلے جسم کا پاک ہونا۔ دوسرا لباس کا پاک ہونا۔ دوسرا لباس کا پاک ہونا۔ ایک آواز میں جواب دو۔ دوسرا لباس کا پاک ہونا۔ تیسرا میری بات سنو، جو عورت سطر کا ڈپا ہوا ہونا جو ہوتا ہے نا، وہ مردوں کے لیے ہوتا ہے، اور بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے پورا لباس، بچیوں کے لیے اور عورتوں کے لیے پورا لباس پہنا۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ چوتھا کیا ہے؟ جس جگہ پہ ہم نماز پڑھتے ہیں اس جگہ کا پاک ہونی چاہیے۔ کتنے ہو گئے؟ 5
5واں یہ ہے جب ہم ساری چیزیں جگہ جسم بھی پاک ہو گیا, کپڑے بھی ہم نے پاک پہن لیے, اس کے بعد جگہ بھی پاک ہو گئی, اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے, نماز کا وقت ہونا. کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی لازمی ہے, نماز کا وقت ہونا بھی لازمی ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, قبلے کی طرف رخ کرنا, قبلے کی طرف رخ کرنا. کیونکہ جب ہم نماز بچھاتے ہیں, جب ہم مصلی بچھاتے ہیں تو ہمارا رخ کس طرف ہونا چاہیے, رخ ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں, جب ہم جا نماز بچھاتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, جا نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں. کیا کرتے ہیں, گڑا ہونا بھی لازمی ہے, کھڑا ہونا بھی لازمی ہے. بغیر کسی وجہ کے بندہ, مثال ہے اب جیسے مجھے تکلیف ہے, میں زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا تو میں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہوں, اور جو بندہ کھڑا ہو سکتا ہے وہ جان کے بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے, اس کی نماز نہیں ہوگی, قبول کی بات ہے, اس کی نماز نہیں ہوگی, وہ دہرائے گا. اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں, تکبیر اولا کرنا. کیا کرنا, اللہ اکبر کہنا. کیا کرنا, اس کے بعد آگے آ جاؤ. اس کے بعد جب ہم نے تکبیر اولا کرتے ہیں اس کے بعد کیا فرض ہے, قرات کرنا. کیا فرض ہے, کیا فرض ہے. تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, قرات کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, قرات کرتے ہیں. وعلیکم السلام, شکر اللہ, شکر اللہ. ہم کیا کرتے ہیں جی, ہاتھ باندھو بھائی. اس کے قرات کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, میں نے جو پوچھا کیا کرتے ہیں, ہاں جی, کیا کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں. اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں, ہم سجدہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں, یہ بھی سجدہ بھی کیا ہے, فرض ہے. سجدہ کیا ہے, سجدہ کیا ہے. اس کے بعد اتحیات میں بیٹھنا اور سلام پھیرنے کا, اتحیات میں بیٹھنا اور سلام پھیرنے کا, ٹھیک ہے. اور نماز دین کا ستون ہے. نماز دین کا ستون ہے. نماز مومن کا معراج ہے. نماز مومن کا معراج ہے. نماز مومن کی معراج ہے. نماز مومن کی معراج ہے. نماز برائیوں سے بچاتی ہے. نماز برائیوں سے بچاتی ہے. اونچی آواز میں بتاؤ, نماز برائیوں سے بچاتی ہے. اللہ پاک ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. شاباش. اللہ پاک ہمیں نماز پڑھنے کی
جو بیمار ہیں ان سب کو صحت کلی عطا فرما یا اللہ مجھے بھی عطا فرما یا اللہ مجھے ہمت عطا فرما ان بچوں کو صحیح معنوں میں میں قرآن پڑھا سکوں یا اللہ یہ جو بچے پڑھنے آتے ہیں ان سب بچوں کو صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ مجھے بھی صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ میرے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما یا اللہ جتنے بھی رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہوئے ان سب کی بخشش فرما یا اللہ ہم سب پہ اپنا خاص کرم فرما یا اللہ ہم سب کے گھروں میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما یا اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کا صدقہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا دافع البلیات اللہم یا کافی المہمات اللہم یا حل المشکلات اللہم یا ارحم الراحمین آمین